دین بچانے والے کو حسینیت کہتے ہیں. آؤ آؤ اے بنگال کے سنی جوانوں، آج میں تمہارے عشق مصطفیٰ کا امتحان لینا چاہتا ہوں جیسے اس کنیز نے لیا تھا. آپ آج کی اس محفل میں یہ سوچو، یہ غور کرو کہ میں کیش لے رہا ہوں، میں جہیز مانگ رہا ہوں، تو میری قوم کی بیٹیاں 35 سال کی عمر میں پہنچ رہی ہے، ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ان کا بیاہ نہیں ہو رہا ہے، وہ کب تک انتظار کرے گی؟ تو جو بچیاں شریف ہیں تو وہ تو گھٹ گھٹ کے جی رہی ہے، کبھی کبھی وہ خودکشی بھی کر رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مددے. بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. ہے کیا ہونا ہے راہ پرخار ہے، کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے، کیا ہونا ہے تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے، کیا ہونا ہے دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، کوچ تیار ہے، کیا ہونا ہے دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے، کیا ہونا ہے اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے. آج کی یہ محفل مدنی کانفرنس کے حوالے سے، اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے منعقد ہے. مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے اہل علم، اہل دانش، اہل فکر و نظر سے ان کے خطابات کو سماعت کیا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے فقیر قادری بھی حاضر ہے. قرآن مقدس کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان بہت حساس طبیعت رکھتا ہے، اور ہر انسان کو یہ خیال ہے کہ کل کیا ہوگا اور کل کیسا ہونا چاہیے، اور کل کی انسان کو فکر کرنا بھی چاہیے. جس انسان کی زندگی میں کل کا پلان نہ ہو،
کل کا منصوبہ نہ ہو، کل کی پلاننگ نہ ہو، وہ انسان مکمل طور پر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فیوچر پلان بے پناہ ضروری ہے۔ اگر فیوچر پلان نہ ہو تو انسان ناکام رہتا ہے۔ اگر انسان تاجر ہے تو تجارت کے لیے کل کے لیے کوئی پلان ہونا چاہیے۔ اگر انسان ایک طالب علم ہے، ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، تو اس کے پاس بھی کل کا فیوچر پلان ہونا چاہیے۔ اگر ایک انسان کسان ہی ہے تو بھی اس کے پاس کل کا پلان ہونا چاہیے کہ بارش کا موسم آنے سے پہلے وہ کرے گا کیا کھیت میں۔ وہ کسان جو بارش سے پہلے فیوچر پلان تیار نہیں کرتا، اس کی فصل کا کیا حال ہوتا ہے ہم سے بہتر کسان لوگ جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر انسان کل کا پلان کر رہا ہے اور اس کو کرنے کا حق بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں، دنیا کی کامیاب قومیں 25-25 سال، 50-50 سال، بلکہ صدیوں کے آنے سے پہلے، صدیوں پہلے کا پلان وہ تیار کر کے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج جو سیاسی تنظیمیں ہندوستان کی سرزمین پر اقتدار کی کرسی پر موجود ہیں، ان کا یہ پلان آج کا نہیں بلکہ بہت پہلے کا ہے۔ یہود و نصارہ کو دیکھیں، اس وقت تو دنیا کی عالمی منڈی پر وہ جو قابض ہے، ان کا پلان صدیوں پرانا ہے۔ اسی طریقے سے بہرحال جو لوگ پلان کرتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں، جو پلان نہیں کرتے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ ان لوگوں کا حال بالکل ایسا ہی ہے کہ جب پیاس لگے تب کنواں کھودو۔ آپ اندازہ کریں وہ کتنا دانشمند ہوگا جس کو پیاس لگنے پر وہ کنواں کھودنے کی تیاری کرتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو آج کہنا چاہتے ہیں اور آپ کی بھرپور توجہ چاہتے ہیں، اس زمین کے لوگ بڑے محبتی اور پیار کرنے والے لوگ ہیں، مجھے اس کا احساس ہے، اس لیے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اور آپ نے مجھے کہنے کے لیے بٹھایا ہے، تو آپ اگر بات سمجھنے اور سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ کی بھرپور توجہ کا طالب ہوں۔ ہر پلان بنانے والا کل کا پلان بناتا ہے، مگر میرے عزیزوں یاد رکھو کل زندگی میں آئے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کل زندگی میں آئے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آج انسان آج کی بات کر رہا ہوں، اللہ اکبر، اس جلسے میں ہم بیٹھے ہیں اور یہاں صلاۃ و سلام ضرور ہوگا، لیکن صلاۃ و سلام میں کون زندہ رہے گا اور کون نہیں رہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ محفل کے اختتام تک کون موجود رہے گا اور کون موجود نہیں رہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کل کی بات کیوں کرتے ہیں؟ پل کی خبر نہیں۔ یاد رکھو ہر کل کی تیاری کرنے والوں، ہر کل کا پلان کرنے والوں ضرور کرو، لیکن ایک بات کہی جا رہی ہے، کسی کل کے آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کسی کل کے آنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن ایک کل ضرور ہے جس کے آنے کی گارنٹی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ وہ کل کون سا کل ہے؟ وہ ایسا کل ہے جس کا آنا یقینی ہے۔ وہ کل سب پر آئے گا اور اس کل کو میدان محشر کہتے ہیں، اس کل کو یوم قیامت کہتے ہیں، اس کل کو یوم حساب کہتے ہیں، اور اللہ اس کل کے لیے فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کل کے لیے، اپنی جان کے لیے تم نے کیا روانہ کیا، اس کل کے لیے اپنی جان کے لیے تم نے کیا بھیجا، اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کل، اللہ اس کل کی تیاری کے لیے فرما رہا ہے کہ اس دن کے لیے تم نے کیا روانہ کیا، اس دن کے لیے تم نے کیا بھیجا۔ اور آیہ کریمہ کے تیور دیکھیں، آیت کی ابتدا بھی اللہ سے ڈرنے پہ ہو رہی ہے اور آیہ کریمہ کا اختتام بھی اللہ سے ڈرنے پہ ہو رہا ہے۔ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اپنی جان کے لیے تم نے آگے کو کیا روانہ کیا، اس سلسلے میں غور کرو۔ اب
قرآن پھر کہتا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، تم کیا کرتے ہو اللہ کو سب پتا ہے، رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اب آؤ اس محفل میں، مدنی کانفرنس میں ہم اپنے آپ میں ڈوب کر سوچیں، ہم نے میدان محشر کے لیے کیا تیاری کی ہے، ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ اکبر، میری سنی قوم کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اللہ اکبر، لوگ کوئی تیاری کرتے نہیں ہیں اور سوچ رہے ہیں مولانا ہم تو سنی ہے نا، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا۔ میری قوم کے جوانوں، وہ کیسے جنت میں جائے گا جس نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے؟ وہ جنت میں کیسے جائے گا جو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہے تو ہفتے بھر تک کے غسل نہیں کرتا؟ وہ کیسے جنت میں جائے گا جو گھنٹوں کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سن رہا ہے؟ وہ کیسے جنت میں جائے گا جس کے گھر کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے؟ وہ کیسے جنت میں جائے گا جس کے گھر کی بیٹیاں آوارہ گردی کر رہی ہے؟ وہ جنت میں کیسے جائے گا جو رات کے 3 بجے تک موبائل پر گندی فلمیں دیکھ رہا ہے؟ وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ یہاں کے علماء کو میں نے دیکھا، ماشاءاللہ بڑے حق گو ہے، مفتی صاحب کی تقریر سن کر میرا دل خوش ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چند ہی دل جلے نہیں ہیں بلکہ اس قوم کے اندر اللہ اکبر حق بولنے والے موجود۔ اللہ ان سب کی زبانوں کو سلامت رکھے۔ لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جنت کا خواب دیکھنے والوں اچھی طرح سن لو، قرآن کہہ چکا، جب مولا نے کہا تو اب کسی کی نہیں چلے گی۔ قرآن جنتی اور جہنمی کا فیصلہ کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، ہم نے نیکوں کے لیے جنت تیار کی ہے اور گنہگاروں کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخرت کے لیے کیا تیاری کی؟ آخرت کے لیے کیا فکر کی؟ اے میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر، آج جب میں آپ کو بتاؤں، جب آخرت سیدنا صدیق اکبر کو یاد آتی ہے تو صدیق اکبر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جانتے صدیق اکبر کون ہے؟ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے؟ امت کا سب سے بڑا ولی اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے، یا ہمارے عقیدے میں اس امت کا سب سے بڑا اگر کوئی ولی ہے تو اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ ابو بکر صدیق جن کے بارے میں حضور محدث اعظم کے چوچوی اہل سنت کا عقیدہ یوں بیان کرتے ہیں، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ میرے نام کا نعرہ مت، نعرہ تکبیر، نعرہ صلوات۔ ابھی غوث پاک اور غریب نواز کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ غوث پاک اور غریب نواز کے بھی مرشدوں کے مرشد ہیں۔ توجہ کرنا، دھیان دینا، یہ بہت آسان چیز نہیں ہے۔ جنت بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ جنت نہ اتنی مشکل ہے جتنی مشکل اہل بدعت نے بنا دی ہے، اور نہ جنت اتنی آسان ہے جتنا ہمارے جلسوں کے شعراء اور ناظموں نے بنا دی ہے۔ نہ اتنی آسان جتنی آپ کہہ رہے ہیں، اور نہ اتنی مشکل جو اہل بدعت کی محفلوں میں بیان ہوتی ہے، اتنی مشکل بھی نہیں، اتنی آسان بھی نہیں۔ بلکہ امام اہل سنت کے عقیدے میں جنت کیا ہے؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اور ایک میں کیا، میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی مجھ سے
100 लाख को काफी है इशारा तेरा। सिद्दीक अकबर का जिक्र हो रहा है। कौन? अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह अकबर, जो आजाद मर्दों में, बड़ी उम्र वालों में सबसे पहले कलेमा पढ़ के मुसलमान हुए। कौन? अबू बकर सिद्दीक, जिन्होंने सबसे पहले बाहर वालों में अपना माल रसूलुल्लाह की बारगाह में ला करके पेश किया। कौन? अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह अकबर, हर जगह रसूलुल्लाह के साथ साथ रहे। कौन? अबू बकर सिद्दीक, जिनको रसूलुल्लाह ने अपनी जाहिरी हयात में अपने मुसल्ले इमामत पर खड़ा किया। कौन? अबू बकर सिद्दीक, जो गार में भी हुजूर के साथ हैं और मजार में भी हुजूर के साथ हैं। लेकिन सुनो तो सही, अल्लाह अकबर, ऐ मेरी कौम के जवानों, आखिरत से बेपरवाह होने वालों, आखिरत से बेफिक्र होने वालों, और ये कहने वालों मौलाना कयामत में जो होगा देखा जाएगा, कयामत में जो होगा देखा जाएगा, सुन लो, सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, काश मैं किसी मोमिन के सीने का एक बाल होता। सिद्दीक अकबर कह रहे हैं, फरमाते, काश मैं किसी मोमिन के सीने का एक बाल होता, ताकि कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने से बच जाता। सिद्दीक अकबर कह रहे, काश मैं किसी मोमिन के सीने का एक बाल होता, ताकि कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने से बच जाता। और फारूक आजम कहते हैं, काश मेरी माँ ने मुझे पैदा न किया होता बशक्ल इंसान, मैं कोई परिंदा होता, लोग मुझे ज़बा करके खा जाते और ज़बा करके खा करके भूल जाते, हजम कर जाते, ताकि कयामत के दिन उमर को अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना नहीं पड़ता। उमर अपने अमाल का जवाब कैसे दे सकता है? आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सिद्दीक अकबर और फारूक आजम की कैफियत ये है, और हमारा क्या हाल है? क्या कभी हमने भी आखिरत की फिक्र की? अल्लाह अल्लाह, जिनकी पूरी जिंदगियां नेकियों में गुजरी, जिनकी पूरी जिंदगियां इबादतों में गुजरी, जिनकी पूरी जिंदगियां खुदा को राजी करने में गुजरी, बल्कि जिनके लिए कुरान कहे रदी अल्लाह अन्हुम वरदू अन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, उनको आखिरत की फिक्र इतनी है, और हमें आखिरत की क्या फिक्र है? अल्लाह अकबर, नहीं नहीं, अल्लाह अल्लाह। आइए आपको बताऊं, मैदान महशर के बारे में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे मौलाना, वहां तो कुछ नहीं होगा, जो होगा देख लेंगे, हुजूर शफात करेंगे। बिल्कुल मेरा अकीदा, हुजूर शफात करेंगे। मेरा अकीदा यह भी है, शफाअती ले अहलिल कबायर मिन उम्मती, मेरा अकीदा तो यहां तक है, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफात है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूं, एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम ने, मेरे वो जवान जो गुनाहों के दलदल में डूबकर जन्नत का ख्वाब देख रहे हैं, उनकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूं, और अपनी बहनों की भी, वो बहनें जिनको गीबत करने का वक्त तो है लेकिन नमाज पढ़ने का वक्त नहीं, वो बहनें जिनको सीरियल और फिल्में देखने का वक्त तो है लेकिन तिलावत कुरान का वक्त नहीं, वो बहनें जो बच्चों का बहाना करके इबादतों से दूर भागती है और कहती, मौलाना बच्चे पालने पड़ते हैं, खाना बनाना पड़ता है। मैं कहता हूं, मेरी नादान बहन अच्छी तरह सुन ले, तू ही बच्चों की मां नहीं है तो अल्लाह अल्लाह, सैयदाए कायनात, मखदूमे कायनात, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा तो अल्लाह अकबर, कम से कम हमारे अकीदे में वो 5 बच्चों की मां थी। 19 से 20 साल की उम्र में जो 5 बच्चों की मां बन गई थी, और आज आपके घर में तो आटा पीसा हुआ आता है, आपके घर तक पानी पहुंचता है, आपके घर में तो वॉशिंग मशीन भी है, लेकिन सैयदा का हाल ये है कि अपने हाथों से चक्की पीसती है, अपने हाथों से चक्की चलाती है। मैं हैरान हूं, जिसका बाबा पूरी कायनात में सबसे मालदार हो, जिसका बाबा पूरी कायनात में सबसे ज्यादा दौलतमंद हो, जिसका बाबा पूरी कायनात का मालिक हो, जिसका बाबा जन्नत का मालिक हो, जिसका बाबा जमीनों और आसमानों का मालिक हो, उसकी शहजादी अपने हाथों से चक्की चलाती है। और मौलाए कायनात फरमाते हैं, चक्की चलाते चलाते फातिमतुज़ ज़हरा के हाथों में गड्ढे पड़ गए थे। अल्लाह अकबर, हालत ये थी, पानी का मशकीज़ा खुद अपने कंधों पे
اٹھاتی، اپنی پیٹھ پہ اٹھاتی اور پیٹھ پہ لادتی۔ مولائے کائنات کہتے ہیں مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے پیٹھ پر لادتے لادتے سیدہ فاطمہ الزہرا کی پشت پر مشکیزے کے نشان پڑ گئے تھے، اور کیفیت یہ تھی ایک دوپٹہ تھا اور اس دوپٹے میں بھی 17 پیون لگے ہوئے تھے۔ 17 پیون میں ایک پیون کی کیفیت مولا پاک خود بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اہل سنت تو اہل سنت، اہل بدعت نے بھی اس کو اپنی کتابوں میں لکھا کہ ایک مرتبہ سیدہ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا کہ اب اوڑھنے کے قابل نہ رہا، تو مولا مشکل کشا نے فرمایا فاطمہ اپنے بابا سے کوئی دوپٹہ تو مانگ لیا ہوتا تاکہ آپ دوپٹہ اوڑھ لیتی۔ سیدہ نے عرض کیا علی میری ہمت نہیں ہوتی، مجھے شرم آتی ہے بابا سے مانگتے ہوئے، اور پھر جب دوپٹے پر پیون لگانے کے لیے نیا دوپٹہ نہیں، دوپٹے پر پیون لگانے کے لیے جب سیدہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ اوڑھنے کے قابل نہیں، اس کو پیون لگانے کے لیے میرے گھر میں کوئی کپڑا نہیں ہے، آپ کپڑا عنایت کر دے، تو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے، میں تمہیں کوئی کپڑا کیسے دے دوں؟ البتہ اس وقت میرے گھر میں اونٹ کا چمڑا رکھا ہوا ہے، وہ اونٹ کا چمڑا لے کر کے جاؤ اور اس کو اپنے دوپٹے میں بطور پیون لگا لو۔ کائنات کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، کسی غریب سے غریب کی بیٹی نے بھی کبھی اپنے دوپٹے میں چمڑے کا پیون نہیں لگایا ہوگا، لیکن یہ نبی کی شہزادی ہے، یہ ملکہ فردوس سے بری ہے، یہ خاتون قیامت ہے، یہ خاتون جنت ہے۔ اللہ اکبر! بابا نے جب اونٹ کا چمڑا اٹھا کر دیا تو سیدہ نے اسی اونٹ کے چمڑے کو 16 پیون کے بعد 17ویں پیون کی حیثیت سے اونٹ کا چمڑا اپنے دوپٹے میں لگایا، اور جب اوڑھا تو اللہ کے رسول تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد حضور نے اپنی شہزادی کے سر پر وہ دوپٹہ دیکھا جس میں اونٹ کے چمڑے کا پیون تھا۔ حضور سے برداشت نہ ہو سکا، باپ آخر باپ ہوتا ہے، اور میرے آقا تو اپنی شہزادی سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ حضور رو پڑے، حضور روئے، مولا علی بھی رو دیے۔ مولا علی اور حضور کو روتا دیکھ کر سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو سیدہ سے سرکار نے فرمایا فاطمہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا کے لوگوں کے لیے دنیا کی دولت ہے اور محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں؟ اس حال میں زندگی گزارنے والی سیدہ فاطمہ 5 بچوں کی ماں، خود چکی چلائے، خود کپڑے دھلے، گھر کا کام خود کرے، لیکن ایک وقت کی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی، ایک وقت کی نماز بھی کبھی نہیں چھوٹی۔ بچوں کا بہانہ کر کے نماز چھوڑنے والی میری بہنوں، کیا آپ کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی نہیں؟ آپ کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی میں اسوہ نہیں؟ لیکن سنو، آپ کچھ بھی کر لو، کتنے بھی بہانے کر لو، مرد کتنے بھی بہانے کر لیں، ایک دن اللہ کی عدالت ہے، ایک دن میدان محشر ہے، ایک دن میدان قیامت ہے، اللہ کی عدالت میں سب کو کھڑا ہونا ہوگا۔ اور اللہ کی عدالت کیسے سجے گی؟ سب دل کے کانوں سے۔ میں بھی اپنے آپ کو مخاطب ہوں، مجھے کوئی واعظ و نصیحت کا حق نہیں، میں بھی اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں اور آپ کو بھی کر رہا ہوں۔ غور سے سنیں، ایک مرتبہ امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، امام المشاہدین سیدنا فاروق اعظم نے حضرت کعب سے کہا اے کعب مجھے ایسی باتیں سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو، اللہ کی خشیت اور پیدا ہو۔
اب ध्यान से सुनो कि फारूक आजम काब से कह रहे, और वो खुद भी अल्लाह से कितना डरते। फारूक आजम इतना रोते थे अल्लाह के खौफ से कि रोते रोते अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम के चेहरे पर आंसुओं का निशान पड़ गया था। वो फारूक आजम हजरत काब से कहते हैं, ए काब मुझे ऐसी बातें सुनाओ जिससे मेरे दिल में अल्लाह का मजीद डर और खौफ पैदा हो। तो अब काब अहबार अब क्या सुना रहे जरा सुनिए। काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन जब क़यामत के दिन, अमीरुल मोमिनीन जब क़यामत के दिन जहन्नम को लाया जाएगा। काबे अहबार फारूक आजम की बारगाह में बयान कर रहे हैं, मैदान महशर जिसकी तैयारी का हुक्म अल्लाह ने कुरान में मुझे और आपको दिया, तमाम मोमिनीन को दिया, जिसकी तैयारी से हम बेखबर है, जिसकी तैयारी से नावाकिफ है, जिसकी तैयारी पर कोई तवज्जो नहीं है। याद रखो, नरम नरम गद्दों पर जराइम करने वालों अल्लाह की अदालत में क्या मुंह लेकर के जाएंगे। जराइम और गुनाह को अपनी पहचान बनाने वालों अल्लाह की अदालत में क्या मुंह लेकर के जाएंगे। काबे अहबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कयामत के दिन फरिश्तों को हुक्म देगा कि जाओ और जहन्नम को लेकर के आओ, तो फारूक आजम की बारगाह में काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन जब फरिश्ते जहन्नम को लाएंगे तो जहन्नम के मुंह में 70,000 लगामें होगी, और 70,000 लगाम में से हर एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े होंगे। और जब खींच करके फरिश्ते जहन्नम को लाएंगे तो पहली मर्तबा जब जहन्नम सांस लेगा तो वो शरारे बुलंद होंगे आग के लोगों के दिल दहल जाएंगे। जब दूसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा तो शरारे जहन्नम के ऐसे बुलंद होंगे कि लोगों के दिल सीने से निकलकर लोगों के हलक में अटक जाएंगे। अल्लाह अकबर। कौन कह रहा है? काबे अखबार कह रहे हैं कि लोगों के दिल हलक के अंदर अटक जाएंगे। कभी लुकमा रोटी का, नरम नरम रोटी का लुकमा हमारे हलक में अटकता है तो कैफियत क्या होती है? जिस वक्त सीने से दिल निकलकर वो कयामत आने वाली है, वो कयामत आने वाली है, उस कयामत में कितनी कयामतें हैं। अल्लाह अकबर। अपनी रातों के अंदर अय्याशी और आवारगी के शीश महल तामीर करने वालों, कलमा तैयबा पढ़ करके कलमे के तकाजों को भूलने वालों, कोई जिना के अड्डों को आबाद कर रहा है, कोई शराब के अड्डों को आबाद कर रहा है, कोई जुओं के अड्डों को आबाद कर रहा है, कोई गानों की गजलों की महफिल में जा रहा है। क्या हो गया इस कौम को? ये कौम दूसरों को सुधारने के लिए आई थी, ये कौम दूसरों को जीने का सलीका देने के लिए आई थी। सुन लो, अपनी जवानी पर गुरूर करके मेरे अल्लाह के गजब को चैलेंज देने वालों, अपनी दौलत के नशे में घमंड करके, गुनाह करके खुदा के अजाब को चैलेंज करने वालों, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है मेरे भाई कि अल्लाह का अजाब बर्दाश्त कर सके। नहीं कर सकता कोई अल्लाह का अजाब बर्दाश्त। किसी में ताकत नहीं है, किसी में कुव्वत नहीं है। अल्लाह के अजाब का अंदाजा कर लो। मेरे आका तो यहां तक फरमाते हैं कि जहन्नम के अंदर अगर पहाड़ डाल दिए जाएं तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाए। जहन्नम में अगर पहाड़ डाल दिए जाएं तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं। जिस जहन्नम में पहाड़ पिघलेंगे उस जहन्नम में हमारी हड्डियों का क्या बनेगा? जिस जहन्नम में पहाड़ पिघलेंगे उस जहन्नम में हमारे इस गोश्त के लोथड़े का क्या बनेगा? क्या हमारा जिस्म पहाड़ से ज्यादा मजबूत है? क्या हमारे जिस्म में पहाड़ से ज्यादा ताकत है? क्या हमारे जिस्म में पहाड़ से ज्यादा कुव्वत है? मेरे भाई, अपने ये खूबसूरत चेहरे क्यों जहन्नम का ईंधन बना रहे हो? अपने इन खूबसूरत चेहरों को क्यों जहन्नम में दाखिल कर रहे हो? अपने इन खूबसूरत चेहरों को क्यों जहन्नम का मुस्तहिक बना रहे हो? अल्लाह अकबर।
حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب جہنم دوسری مرتبہ سانس لے گا اور اس کی سانس سے جب جہنم کے شرارے اٹھیں گے تو لوگوں کے دل ان کے حلق میں اٹک جائیں گے. اللہ اکبر. اور پھر کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب تیسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو اس کے شرارے جب اٹھیں گے اور اس کے شرارے اوپر کی طرف اٹھیں گے تو کعب کہتے ہیں امیر المومنین اس وقت عوام تو عوام، انبیاء کی شان یہ ہوگی. کعب احبار کہتے ہیں نبیوں کی شان یہ ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی، ابراہیم خلیل جیسا نبی اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر اللہ سے عرض کریں گے مولا آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج تو صرف میں اپنی جان کے لیے امان طلب کرتا ہوں. یہ خلیل اللہ کی شان ہوگی. اس کو ابن حجر لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں. یہ ابراہیم خلیل کی شان ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے اللہ سے عرض کریں گے مولا آج ابراہیم تیری پناہ مانگتا ہے، اپنے جان کے لیے امان طلب کرتا ہے. میرے بھائی سوچو جب ابو الانبیاء ابراہیم خلیل کی یہ شان ہوگی تو میرے اور آپ جیسے لوگوں کا وہاں کیا ٹھکانہ، ہم جیسے لوگوں کی کیا حیثیت. اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ کوئی تیاری نہیں کی. گناہ اور گناہ کے سوا کچھ نہیں. کعب احبار اسی پہ بس نہیں کرتے بلکہ کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پہ بس نہیں بلکہ جہاں ابراہیم خلیل کی یہ شان ہوگی علیہ السلام کہ وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے اللہ سے عرض کریں گے مولا میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، تو وہیں پر موسیٰ کلیم اللہ کی شان یہ ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کر کہیں گے اے اللہ تو نے مجھ سے کلام کیا، شرف ہم کلامی مجھے عطا کیا، میرے اللہ آج موسیٰ کچھ نہیں مانگتا تجھ سے، بس موسیٰ اپنے لیے امان مانگتا ہے، اپنے لیے امان طلب کرتا ہے. مولا تو نے موسیٰ کو شرف ہم کلامی بخشا، موسیٰ تو آج اپنے لیے امان مانگتا ہے. کون موسیٰ؟ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے من جانب طور الایمن وقربناہ نجیا، موسیٰ طور کے دائیں طرف آؤ تاکہ تم سے سرگوشی کی جا سکے، تاکہ تم سے پیار کی باتیں کی جائے، تاکہ تم سے محبت کی باتیں کی جائے. وہ موسیٰ جن سے اللہ نے کلام کیا، وہ موسیٰ جو کلیم اللہ ہیں، وہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے عرض کریں گے مولا آج میں تجھ سے اپنی امان چاہتا ہوں. اسی پہ بس نہیں، کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین صرف اسی پہ بس نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ کلمت اللہ، عیسیٰ روح اللہ بھی اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے میرے اللہ آج میں اپنی ماں کماری بتول مریم کے لیے کچھ نہیں مانگتا بلکہ میں تو آج اپنی جان کی امان چاہتا ہوں. میرے بھائیوں بتاؤ نا جہاں معصوموں کی یہ شان ہوگی اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ اپنی زندگی میں تو نہ نماز ہے، نہ رمضان شریف کے روزے ہیں، نہ اپنے چہروں پہ داڑیاں ہیں، نہ ہمارے گھروں میں دینی ماحول ہے. آپ جانتے ہیں آپ کہیں گے ہمیں تو حضور بچا لیں گے نا مولانا، یہ سب ہوگا حضور. بے شک حضور بچائیں گے لیکن حضور کا فرمان سنا آپ نے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان غور سے دل کے کانوں سے سن لو. آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. آقا فرما رہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. بلکہ مزید فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں. بیزار حضور ان سے بیزار ہیں. اور بلکہ آپ حضور کی بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام تو اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے اے ابو ہریرہ بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. اللہ کے رسول صحابہ کو بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کر رہے. فرماتے ابو ہریرہ صحابہ میرے آقا فرماتے بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو کیونکہ بے نمازی پر آسمان سے لعنت برستی ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رسول اللہ فرمائے، اللہ کے محبوب فرمائے کہ بے نمازیوں پر آسمان سے لعنت برستی ہے، اس کے باوجود بھی آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نماز چھوڑ کر کے کامیاب ہو جائیں گے، نماز چھوڑ کر کے جنت میں جائیں گے.
چاہیے. سن لو, میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک اپنے صحابہ سے کہا, دل کے کانوں سے سنو. آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ کسی کو بدبخت اور محروم نہ بنائے, اللہ کسی کو بدبخت اور محروم نہ بنائے. پھر میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو بدبخت اور محروم کون ہے؟ تو صحابہ نے اس کی نہیں یا رسول اللہ. تو آقا فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے, وہ محروم بھی ہے. اللہ اکبر. میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا. اگر نماز کے معاملات میں تم کلیئر رہے تو تمہارے آگے کے سارے معاملات آسان ہوں گے, اور اگر نماز کے معاملے میں تم پھنس گئے تو تم قیامت کے دن پھنس جاؤ گے. یاد رکھنا ہر امتحان میں انسان کو دوسری اور تیسری مرتبہ کامیاب ہونے کا چانس دیا جاتا ہے, لیکن اللہ کا امتحان ایسا ہے, اللہ کا امتحان ایسا ہے جو دوبارہ اور سہبارہ نہیں ہوگا. وہ امتحان ایک ہی بار ہوگا. اس دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو, نہ اس سے پہلے اس دنیا میں ہم آئے تھے, نہ اس کے بعد اس دنیا میں آنا نصیب ہوگا. میرے بھائیوں اپنے وقت کو کیوں برباد کرتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو؟ کبھی ناچ رہے ہو, کبھی گانے سن رہے ہو, کبھی فلمیں دیکھ رہے ہو, کبھی شراب پی رہے ہو, کبھی نشہ کر رہے ہو. سنو, اللہ کے سچے نبی غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے راتوں رات جن کے گھر زمین میں دھسا دیے جائیں گے. ابھی ترکی اور سیریا کے زلزلے سے لوگ کتنا لرزہ برندام ہے. وہ زمین کے اندر دھستی ہوئی بلڈنگوں کی ویڈیو شیئر کرنے والوں, کبھی اپنی آقا کی حدیث یاد کی؟ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اصحاب سے کہ راتوں رات کچھ لوگوں کے گھر زمین کے اندر دھسا دیے جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹرکی والے ایسا کرتے تھے یا سیریا والے ایسا کرتے تھے, میں حدیث پڑھ رہا ہوں. اور ابھی بھی کئی ملکوں پر پیشن گوئیوں کی تلوار لٹک رہی ہے. پتہ نہیں کس ملک میں کبھی بھی زلزلہ آ سکتا ہے, لیکن یاد رکھو اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ راتوں رات لوگوں کے مکانات, لوگوں کے گھر زمین کے اندر دھس جائیں گے. اور صرف زمین میں نہیں دھسیں گے بلکہ جب ان کو قبر میں رکھا جائے گا تو وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہوں گے. ان کے گھر زمین میں دھس جائیں گے اور جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے یا تو ان کے چہرے سور کی طرح ہوں گے یا تو ان کے چہرے بندر کی طرح ہوں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے مکانات راتوں رات زمین میں دھس جائیں گے اور ان کے چہرے قبر سے اٹھتے وقت سور اور بندر کی طرح ہوں گے, حضور ان کا قصور کیا ہوگا, ان کی غلطی کیا ہوگی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ شراب پیتے ہوں گے اور میوزک اور موسیقی سنتے ہوں. وہ شراب پیتے ہوں گے, نشہ کرتے ہوں گے اور میوزک سنتے ہوں گے. شراب اور نشے کی وجہ سے اور میوزک اور گانوں کی وجہ سے ان کے مکانات زمین میں دھس جائیں گے اور جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے چہرے یا تو سور کی طرح ہوں گے یا تو بندر کی طرح ہوں گے. آپ سے پوچھتا ہوں جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا, جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا, اس نبی کے کہنے پہ یہ کیوں نہیں مانتے؟ اس نبی کے کہنے پر یہ کیوں نہیں بچتے گناہ سے, کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ شادی کے موقع پہ اللہ کو بھول جاتے ہو, شادی کے موقع پہ رسول اللہ کو بھول جاتے ہو. کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جس نبی کی محبت میں موت قبول کرنے کی بات کرتے ہو اس نبی کی محبت میں گناہ کیوں ترک نہیں کرتے؟ جو قوم گناہ نہ چھوڑے وہ قوم اپنی جان کیا دے گی؟ جو قوم نیند نہ چھوڑے وہ قوم جان کیا دے گی؟ جو قوم داڑھی کے چند بال کا بوجھ اپنے چہروں پہ برداشت نہ کر سکے وہ قوم اپنے نبی کے نام پہ جان کیا دے گی؟ مسلمانوں دنیا اچھی طرح ہمارے نعروں کو سمجھ چکی ہے کہ اس قوم کے پاس کھوکھلے نعروں کے سوا کچھ نہیں ہے, اور اگر واقعی دلوں میں محبت ہے تو امتحان لیا جائے گا. ہمارا حال اس مجنو کی طرح ہے, ہمارا حال اس مجنو کی طرح ہے جو سوائے حلوے کے کچھ نہیں جانتا. ایک مرتبہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ لیلا نے حلوہ بنایا اور حلوہ بنایا اپنی کنیز سے کہا کہ لے جاؤ یہ حلوہ میرے مجنو کو پیش کر دو.
تو حلوے کے اندر بڑی خوشبو تھی، بڑی لذت تھی. جیسے ہی کنیز حلوہ لے کر نکلی، میں زیادہ دیر نہیں لوں گا آپ کا، تھوڑا سا وقت لوں گا، لیکن آپ سب کی توجہ خاص، اللہ کرے میری اور آپ کی آخرت سمجھ جائے، میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ. لیلا نے حلوہ بنا کے کنیز کو کہا یہ اس کو دے دو جو میرا مجنو ہے. جیسی حلوہ لے کر کے لیلا کی کنیز باہر نکلی تو کہا مجنو کون ہے؟ اس کو حلوہ دیا ہے لیلا نے. تو جتنے کھڑے تھے سب نے کہا انا مجنو، ہم سب مجنو ہیں. کنیز ہوشیار تھی، اس نے کہا میری لیلا کے اتنے مجنو نہیں ہے، کوئی ایک ہی ہے. تم سب مجنو ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. توجہ، شعراء کی نعت گوئی کی شاعری کے موقع تم سب عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. ابھی فیصلہ ہوگا عاشق کون ہے. جیسے اس کنیز نے امتحان لیا تھا، میں بھی ان کا غلام آپ کا امتحان لوں گا. بھی تھوڑی دیر بیٹھنا، سننا، میری گفتگو کے اینڈ ہونے تک توجہ. کنیز نے کیا کہا؟ میری لیلا کا تو ایک ہی مجنو ہے، اتنے نہیں ہیں. اندر چلی گئی، ارے لیلا تیرے تو بڑے مجنو ہیں. کہا وہ سب حلوے کے مجنو ہے، میرا کوئی مجنو نہیں. اگر میرا مجنو پہچاننا ہے تو رکھ دے حلوہ، اور اٹھا تشت اور اٹھا چھری، اور خالی تشت اور چھری لے کر جا، اور ان سے کہنا کہ لیلا نے مجنو کے جسم کے گوشت کا لوتھڑا مانگا ہے. پھر پتا چلے گا اصل مجنو کون ہے. کنیز خالی تشت اور تیز چھری لے کر باہر نکلی. کہا او مجنو، میری لیلا نے اپنے مجنو کے گوشت کا لوتھڑا مانگا ہے. تو جتنے میرے اور آپ کی طرح تھے سب بھاگ گئے. جو سچا مجنو تھا وہ کھڑا رہا، اور اس نے چھری لی اور اپنے گوشت کا لوتھڑا کاٹ کے تشت میں رکھا. لیلا کی کنیز نے حیرت سے دیکھا، جانے لگی تو کہا رکنا. پھر کاٹا، پھر رکھا، پھر کاٹا، پھر رکھا، پھر کاٹا، پھر رکھا، پورا تشت بھر دیا. اور ایک سرد آہ کھینچ کر کے کہا لیلا نے یہ نہ کہا تھا کہ کہاں کا لوتھڑا چاہیے، اس لیے میں نے اپنی پسند کا رکھ دیا ہے. ان سے کہنا پسند آئے تو ٹھیک، ورنہ فرمائش کر دے کہ کہاں کا پسند ہے. اگر وہ کہیں گے تو دل کاٹ کر بھی رکھ دیں گے، مگر اس پر بھی کوئی احسان نہ ہوگا. بس تمنا اتنی ہے کہ ایک بار مسکرا کر کہہ دے کہ مجنو ہمارا ہے. یہ عشق کا امتحان ہے، یہ عشق کا امتحان ہے. ہم بھی حلوے والے عاشق، شب برات کے حلوے پہ نعرے لگے، عید کی کھیر پہ نعرے لگے، 11ویں کی بریانی ہمیں پسند. او بریانی اور کھیر اور صرف حلوے کی سنت میں زندہ رہنے والوں، یہ تو مراسم ہے جس کی حیثیت مستحبات کی ہے، مستحب ہے. لیکن یہ تمہارا عشق فجر کی نماز کے وقت کہاں جاتا ہے؟ کھیر ملے تو عاشق رسول، حلوے ملے تو عاشق رسول. اصل سنیات، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، برا لگے تو معاف کرنا، ورنہ مجھ سے سوال پوچھنے کا آپ کو حق ہے. مفتیان کرام بھی بیٹھ. اصل سنیت کھچڑے اور حلوے کا نام نہیں ہے، اصل سنیت تو نماز کی پابندی کا نام. حلوے اور کھچڑا بنتا رہے گا، مجھے اس کا انکار نہیں. جو منع کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں. لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر کوئی کھچڑے اور حلوے کی بات نہ کرے اس کی سنیت باقی رہ سکتی ہے، لیکن جو نماز ہی نہ پڑھے اس کی سنیت نہیں باقی رہ سکتی. میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتا، حنفی ہونے کی حیثیت سے مجھے اتنا لحاظ ہے. لیکن ایک بات آپ کو کہوں، سرکار غوث اعظم تو یہاں تک فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے تو اس کو بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس بے نمازی کو غوث پاک سلسلہ قادریہ میں دیکھنا کیسے پسند کر سکتے ہیں؟
ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ اور آپ سے پوچھتا ہوں، اس وقت سب درد بھری باتیں ہم کر رہے ہیں، مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، ذمہ دار کون ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ ابھی مفتی صاحب جہیز کے اوپر خوبصورت گفتگو کر رہے تھے. آپ سے پوچھتا ہوں، ان مسائل کا حل کس کے ہاتھ میں جوانوں؟ وہ ایک بوڑھے باپ کی داستان سنا رہے تھے. میں کہتا ہوں اگر بیٹا اڑ جائے کہ میں نے کوئی کیش نہیں لینا تو کس باپ میں ہمت ہے کہ وہ اپنے سمدھیانے سے کیش طلب کرے؟ نوجوان کہیں میں جوان ہوں اور محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں. ارے جب جلسوں میں یہ پڑھتے ہو، جب جلسوں میں یہ پڑھتے ہو کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، تو جب نبی دینے والا ہے تو اپنے ہونے والے سسر سے کیش کی بھیک کیسے مانگتے ہو؟ اس کا مطلب عقیدے میں کہیں نہ کہیں کمزور ہو گئے ہو. اور پھر کہتے ہو وہ فلاں کی بیٹی بھاگ گئی. بیٹیاں کیوں بھاگ رہی ہے؟ میں بھاگنے والی بیٹیوں کی تائید نہیں کر رہا ہوں. یہ ظالمانہ رسومات ہماری بیٹیوں کی عزت اور آبرو پہ حملہ کر رہی ہے. بچیاں پورے ہندوستان میں جو مذہب اسلام باز بچیاں چھوڑ کر مرتد ہو رہی ہے، وہاں کہیں نہ کہیں ان ظالم رسومات کا عمل دخل ہے. میں اگر علماء سے گزارش کرتا ہوں، میں ان کا بہت چھوٹا ہوں لیکن ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر ان رسومات کو ختم کرنا ہے تو ہم بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. قوم کو سمجھاؤ، نہیں مانتی ہے اعلان کر دو جس میں کیش مانگا جائے گا، ہم وہ نکاح نہیں پڑھائیں گے. اگر ہم نکاح پڑھانا بند کر دے، انہیں اپنی اوقات پتہ چل جائے گی کہ کتنے یہ عزت دار ہیں. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہم ہی میں کچھ لوگ ہیں جو ضمیر فروشی کرتے ہیں. اگر ہم لوگ امام حسین کی طرح ڈٹ جائیں تو وقت کے یزید کو اب بھی اپنی گردن جھکانا پڑے. یزید ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، یزید ایک نظریے کا نام ہے. یزید اور حسین بھی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، حسینیت بھی مکمل نظریے کا نام ہے. اور دونوں نظریے کیا ہیں؟ خود کے نفس پر شریعت کا سودا کرنے کو یزیدیت کہتے ہیں اور جان لٹا کر کے دین بچانے والے کو حسینیت کہتے ہیں. آؤ آؤ اے بنگال کے سنی جوانوں، آج میں تمہارے عشق مصطفیٰ کا امتحان لینا چاہتا ہوں جیسے اس کنیز نے لیا تھا. آپ آج کی اس محفل میں یہ سوچو، یہ غور کرو کہ میں کیش لے رہا ہوں، میں جہیز مانگ رہا ہوں تو میری قوم کی بیٹیاں 35 سال کی عمر میں پہنچ رہی ہے، ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ان کا بیاہ نہیں ہو رہا ہے. وہ کب تک انتظار کرے گی؟ تو جو بچیاں شریف ہیں تو وہ تو گھٹ گھٹ کے جی رہی ہے، کبھی کبھی وہ خودکشی بھی کر رہی ہے کیونکہ ان کو باپ کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، ان کو ماں کا دکھ دیکھا نہیں جاتا. ہماری بعض بچیاں ٹرین کی پٹریوں پہ کٹ رہی ہے، ہماری بعض بچیاں چپکے سے زہر کھا کر کے مر رہی ہے، ہماری بعض بچیاں اللہ اکبر کنویں میں چھلانگ لگا کر کے مر رہی ہے. اب سنیو، کہاں گیا تمہارا عشق رسول جب کوئی بیٹی رشتہ نہ آنے کی بنیاد پر چپکے سے زہر کھا کے مرتی ہوگی تو اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ہم کسی مردہ نبی کو نہیں مانتے، ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. سوچا، کبھی غور کیا جب کوئی بیٹی ٹرین کی پٹریوں پہ کٹتی ہوگی تو اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب کوئی بیٹی کسی دریا میں چھلانگ لگا کر مر جاتی ہوگی باپ کی آبرو کو بچانے کے لیے، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اور اس سے بڑی بات، بیٹیوں کی خودکشی پر رسول اللہ کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف جب وہ کسی کافر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہوگی، تو اس وقت تمہارے اور میرے نبی کے دل پر
کیا گزرتی ہوگی. طائف کی وادیوں کے پتھر رسول اللہ کو اتنے دکھ نہیں دیتے جتنی مسلم بیٹیوں کا ارتداد اور مذہب کو چھوڑ دینا. اس کا کیوں سبب کون ہے؟ ظالم معاشرہ ہمارا. یہ جو تم نے جہیز کیش بنا رکھا ہے اپنے نبی کی خوشی کے لیے، کیا تم یہ وعدہ نہیں کر سکتے کہ اسی بنگال میں جب میں شادی کروں گا تو اس شان کے ساتھ کروں گا کہ صرف دلہن لاؤں گا، اس کے ساتھ کچھ نہیں لاؤں گا؟ یہ نہیں کر سکتے. جب میں بہو لاؤں گا تو صرف دلہن لاؤں گا، اس کے ساتھ کچھ نہیں لاؤں گا. اور یاد رکھنا، اگر تم نے کیش لیا، کیش، وہ کیش اور جہیز تو چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن کسی غریب کی فکر دور کر دو گے اور اس کے دل سے دعا نکل جائے گی تو وہ دعا قیامت تک اللہ تمہاری نسلوں کو عطا فرمائے گا. بدعت شروع کرنے والے بھی کچھ لوگ تھے، اس لیے بدعت پھیل گئی. بدعت کو ختم کرنے والے بھی کچھ لوگ کھڑے ہوں. میں نے جب اپنے مالیگاؤں میں یہ اعلان کیا تھا، ہمارے یہاں کیش تو نہیں مانگتے لیکن جہیز کا معاملہ ضرور ہے، تو جب میں نے اعلان کیا تھا تو پورے مجمع نے ہاتھ اٹھایا تھا. اور اس کے بعد سے اب تک جتنی شادیوں میں میری شرکت ہوئی ہے، اب ہمارے یہاں ایسی شادی ہونے لگی ہے جس میں میں نے شرکت کی ہے کہ اس میں کوئی جہیز لیا نہیں جاتا. اگر دلہن والے کہتے ہیں ہم دیں گے تو کہاں دیں گے، تم جانو ہم نہیں لیں گے، ہم نہیں لیں گے. تو میں کیا اپنے نبی کی ناموس کے نام پر کچھ ایسے جوان ہے اس مجمع میں جو ہاتھ اٹھا کر یہ وعدہ کریں کہ نہ ہم کیش لیں گے نہ کوئی جہیز لیں گے؟ ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ کتنے عاشق ہیں. اٹھائے رکھے، ذرا ہم بھی چیک کریں. اے میری قوم کے جوانوں، میں کوئی بات دعوے سے نہیں کہتا، لیکن یہ قادری فقیر آج تم سے عرض کرتا ہے، واللہ اگر تم نے مسلم بیٹیوں کی آبرو بچانے کے لیے اس وعدے کو وفا کیا تو یاد رکھنا خدا اس کی برکتیں تمہاری نسلوں تک عطا فرمائے گا. جن کی شادیاں ہونے والی وہ تو وعدہ کر چکے، لیکن جو اپنے بیٹوں کی شادیاں کرنے والے ہیں، کیا وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر سکتے ہیں کہ جب میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گا تو انشاءاللہ میں کچھ نہیں لوں گا اور یہ کہوں گا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہ. کون لوگ ہیں؟ بولو کتنے لوگ ہیں جو اپنے بیٹوں کی شادیوں پہ کچھ نہیں لیں گے؟ اٹھائیں ذرا ہاتھ، اٹھائیں ذرا دیکھیں. فرشتوں کو گواہ بنائیں، مصطفیٰ جان رحمت کو گواہ بنائیں، انبیاء کرام کو گواہ بنائیں، اللہ رب العزت کو گواہ بنائیں. ماشاءاللہ عورتوں سے تو نہیں کہا گیا لیکن عورتیں بھی ہاتھ اٹھا رہی ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہی نے سیدہ فاطمہ کا صدقہ عطا فرمائے، سیدہ زینب کا صدقہ عطا فرمائے. یاد رکھنا غربت انسان کو وہاں تک پہنچاتی ہے جہاں تک کوئی چیز نہیں لے جاتی. میرے نبی نے فرمایا کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. میں بہت دور چلا گیا، آئیے ایک بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹ لوں. دیکھو یاد رکھنا میرے بھائیوں کہ کبھی کبھی غربت ایسے قدم اٹھانے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ اللہ اکبر جس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ایک بات عرض کروں، بات مکمل کروں، توجہ کریں آپ. ایک مرتبہ ایسا ہوا، دھیان سے سننا، ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک لڑکی تھی، اس کی کئی بہنیں تھی اور اس کا باپ ہمیشہ بیمار رہتا تھا، بیماری میں مبتلا رہتا تھا باپ ہمیشہ. محلے والے اس کی مدد نہیں کرتے تھے، محلے والے اس کی مدد نہیں کرتے. باپ کو دوا کا انتظام نہیں تھا. لڑکی حساس تھی، سوچا میری 5 بہنیں، باپ مریض ہے ہمیشہ کا، ماں مریض ہے ہمیشہ کی، دوا کا انتظام نہیں، کوئی انتظام نہیں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. ایک مرتبہ اس لڑکی نے سوچا، کیا سوچا کہ آج میں پیسہ کماؤں گی،
یہ بڑے دردناک لمحات ہوتے ہیں. لڑکی نے سوچا آج میں پیسہ کماؤں گی، لیکن پیسہ کیسا کماؤں گی؟ اس کو کوئی ہنر تو آتا نہیں تھا، وہ کوئی ہنر جانتی تو نہیں تھی. اس لڑکی نے فیصلہ کیا کہ میں اپنا جسم بیچنا شروع کروں گی. جب ایک دوسرے کا انسان سپورٹ نہیں کرتا تو پھر انسان اس منزل پہ پہنچتا ہے. آج سنیو، میری قوم کے جوانوں، تمہیں پتا ہو یا نہ ہو، لیکن میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس وقت لاجوں میں سب سے زیادہ جس قوم کی بیٹیاں بکتی ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں. شرم نہیں آتی ہمیں؟ میں تو لوگوں سے یہ کہتا ہوں 2 کروڑ کا مسجد کا مینار بنانے کی بجائے 1 لاکھ کا مینار بناؤ، باقی پورا پیسہ اپنی قوم پہ خرچ کرو. ہم مینار بنانے نہیں آئے تھے، ہم قوم بنانے آئے تھے. ہم اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے، ہم اچھے انسان بنانے آئے تھے. اپنے پیر کی قبر پر 1 لاکھ کی چادر چڑھانے کی بجائے 1000 کی چڑھاؤ، 99,000 بچا کر کسی بیوہ اور یتیم کی مدد کر دو اپنے پیر کے اصالے ثواب کے لیے. یہ باتیں صرف کرنے کی، کہنے کی نہیں، یہ کرنے کی ہے. اگر کسی کو برا لگتا ہے، آپ سے پھر کہتا ہوں کانفرنسوں پہ اتنے لاکھ خرچ نہ کرو. 3 دن کی بجائے با مقصد 1 ہی دن محفل کرو. پیسہ بچاؤ، قوم کی ترقی پہ خرچ کرو. بے مقصد محفلوں کا خاتمہ کرو، با مقصد جیو. بہت دور سے کسی فنکار کو بلانے کی ضرورت نہیں. آپ کے درمیان ایسے علماء موجود ہیں جو اپنا درد دل تمہارے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور ان کی بات سنو، ان کی قدر کرو. بات کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو، کس رسول کی کہہ رہا ہے یہ دیکھو. اپنا مزاج بدلو. کیا کبھی یہودیوں کی اس طریقے کی محفلیں دیکھی؟ کیا کبھی عیسائیوں کی اس طریقے کی محفلیں دیکھی؟ میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں با مقصد کی طرف آؤ. لیکن آپ کو حیرت ہوگی جتنا منظم وہ لوگ جی رہے ہیں اتنا منظم ہم نہیں ہیں، جبکہ ہمارے مذہب سے زیادہ ڈسپلین کسی مذہب میں نہیں. ہمارے مذہب میں جتنا دیکھیے نماز میں وہ ڈسپلین آپ کو دیکھنے ملے گا. ایک آدمی کہتا ہے اللہ اکبر، 2 سیکنڈ میں پورا مجمع خاموش ہو جاتا ہے. یہ ڈسپلین کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں. وہ کھڑا ہے سب کھڑے، توجہ کریں، وہ کھڑا ہے سب کھڑے، وہ کمر جھکا دے سب جھکا دے. وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پائلٹ ہو، کوئی ہو، سب نے کمر جھکا دے. اس نے سر زمین پہ رکھ دیا اللہ اکبر کہہ کے سب نے رکھ دینا ہے. یہ ڈسپلین کہاں ملے گا؟ مسجد میں. باہر کیوں نہیں ملتا؟ توجہ، باہر کیوں نہیں ملتا؟ وجہ ہے کیونکہ اندر جس کو امام مانا باہر اس کو امام نہیں مانتے، اس لیے ڈسپلین نہیں ہے. اندر جسے مانا تھا اس کو باہر، بلکہ اندر جس کے پیچھے ہے باہر اس کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی ہے نا مسئلہ، اسی لیے ڈسپلین ختم ہے. جب تک مسلمان علماء کے پیچھے چلتا رہا اس وقت تک مسلمان کامیاب رہا. لیکن ایک بات آپ سے کہوں، اس وقت کے علماء میں بھی کیسے لوگ تھے، فضل خیر آبادی جیسا، کفایت اللہ کافی مراد آبادی جیسا، علامہ نقی علی خان جیسا، مفتی صدر الدین آزردہ جیسا، شاہ عبدالعزیز جیسا، شاہ ولی اللہ جیسا، اور بعد کے لوگوں میں امام احمد رضا جیسا، بعد کے لوگوں میں حضور محدث اعظم اور حضور مفتی اعظم جیسا. لیکن حالات کا کیا رونا رویا جائے. تو میں بات دور نکل گئی. کیا کہہ رہا تھا کہ جب ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے حالات بڑے نازک ہوتے. ہر آدمی خود غرض بنے گا، سیلفسٹ بنے گا تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. ایک دوسرے کو اٹھاؤ گے حالات بدلیں گے.
उस लड़की ने क्या सोचा, मेरा बाप बीमार, मेरी माँ बीमार, मैंने आज पैसे कमाना है, लेकिन पैसे कैसे कमाना है, कुछ आता तो नहीं, जिस्म बेचना है। उसने मेकअप का सामान भी न था, मुंह धुला, चादर डाली और छुप छुपा कर उस बाजार में पहुंची जहां पर जिस्म बेचे जाते थे। उस बाजार में पहुंची जहां जिस्म बेचे, वहां जाकर के बैठ गई। कभी जिस्म न बेचा था, बल्कि कभी चेहरा भी नहीं खोला था, इतनी हयावदार थी, वैसे घर में पली थी, लेकिन आज वक्त ने उसको अपना जिस्म बेचने पे मजबूर कर दिया था। चेहरा खोल के बैठी, लेकिन अल्लाह की शान, लोग आते उस हुस्न के मार्केट में, खूबसूरती के मार्केट में, जैसे ही लोग उसके करीब आते फौरन नजर झुक जाती और आगे बढ़ जाते। उससे कम हसीन और जमील, जो कम हसीन और जमील थी, उनको उठा उठा के ले गए। शाम से आधी रात हो गई, रात की सियाह जुल्फे उसके कमर तक लटकने लगी। तो क्या हुआ, जब सब बाजार हुस्न की रानाइयां खत्म हो गई तो ये रोने लगी फूट फूट के। आज इज्जत का सौदा करने आई थी, लेकिन कोई खरीदार न मिला। बज़ाहिर नाकाम, लेकिन हकीकत में कामयाब होकर जब वो लौटने लगी अपने घर, तो शरीफ माँ बाप और शरीफ बहनों ने मातम का समा बपा कर रखा था। बेटी सरे शाम से गायब है, आधी रात हो गई, नजर नहीं आती कहां गई कहां गई कहां गई। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई तो बाप ने कलेजा पकड़ लिया, बहनों ने दरवाजा खोला, माँ पछाड़े खा के गिरने के करीब हुई तो बाप ने रुनियाई हुई आवाज से बेटी को घर में दाखिल होते हुए देखकर कहा, कहां गई थी? वो माँ बाप के कदमों से लिपट कर कहने लगी, बता तो दूंगी कहां गई थी, लेकिन पहले माफी की तलबगारों, मुझे माफ कर दो। माँ बाप ने कहा, बता ओ अकल की दुश्मन कहां गई थी? तो बेटी ने अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए और सिसकियां लेते हुए कहा, बाबा तेरी बीमारी देख नहीं सकती थी, तेरी दवा के लिए जब कोई इंतजाम और इंसराम न हुआ तो मैंने सोचा आबरू बेचकर तेरा इलाज करूंगी और आबरू बेचकर अपनी बहनों की शादियां कर दूंगी। अगर एक की आबरू लुटकर 5 की आबरू बचती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। बाप ने कलेजा पकड़ा, माँ ने सीना थामा, कहा क्या बकती है, लेकिन कहा बाबा मैं नाकाम लौटी जाहिर में मगर हकीकत में कामयाब, कि मैं बाजारे हुस्न में बैठी थी तो जो भी मेरे करीब आता था उसकी गर्दन झुक जाती थी और वो गुजर जाता था, बिल आखिर मुझे कोई न ले गया, इसीलिए तो आधी रात को आई। अगर कोई ले जाता तो रात को क्यों आती, सुबह को आती। बाबा बाप ने अपनी बेटी को सीने से लगा के कहा, मेरी बेटी वल्लाह उस बाजारे हुस्न में आधी रात तो क्या, अगर जिंदगी भर भी तू बैठी रहती तो इंशाअल्लाह तुझे कोई न ले जाता। कहा क्यों? कहा बेटी इसलिए कि मेरे नबी का फरमान है, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ भी वैसा किया जाएगा। बेटी मुझे अपने नबी के फरमान पे यकीन है, बेटी पर यकीन नहीं नबी के फरमान पे यकीन है। मेरी बेटी तेरे बाप ने कभी किसी औरत को गलत नजर उठाकर नहीं देखा, तो जिसके बाप ने किसी की बेटी को गलत नजर से नहीं देखा तो उस बाप की बेटी को कोई गलत नजर से कैसे देख सकता है, उसकी आबरू से सौदा कैसे कर सकता है। दामाने कनात की ये शान होती है, दामाने कनात की ये शान होती है, पेवन तो लगे होते हैं गुनाह के धब्बे नहीं होते। ऐ मेरी कौम के जवानों, आखिरत की तैयारी करो, लेकिन आखिरत डिपेंड करती है दुनिया की तैयारी पर, दुनिया के अमाल पर। नेक बनो, परहेजगार बनो, एक दूसरे का सुख दुख के साथी बनो, एक दूसरे के दर्द के साथी बनो। सिर्फ सुनने के लिए ना आओ बल्कि अमल करने की कोशिश करो। अपनी बहनों से भी कहता हूं, शादी ब्याह के मौके पे खुराफात से बचो वरना जहन्नम का ईंधन बनोगी। आपसे भी कहता हूं खुराफात से बचो। और एक बात अर्ज करूं, शादी ब्याह की बात निकली है, मैं आखिरी बात कहने चला था लेकिन एक बात कह दूं, याद रखो
یہ بھی بات ختم کر دو کہ میں اپنی ہی برادری میں شادی کروں گا، یہ بات ختم کر دو۔ ہندوستان میں برادریوں کا کیا حال ہے یہ مفتیان کرام اچھی طرح آپ کو سمجھائیں گے۔ بس میں تو اتنا جانتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ ایک باپ کی اولاد ہو، ایک ماں کے بیٹے ہو، پھر یہ ادنا برادری، یہ اعلیٰ برادری کیسے ہو گئی؟ اور ہندوستان میں تو 90% لوگ کنورٹ ہوئے ہیں۔ یہ کہاں سے آئی؟ یہ برادریاں صرف پہچان کے لیے ہے، باقی رشتہ کس سے کرنا ہے؟ جو سنی صحیح العقیدہ مل جائے اس سے رشتہ کرو۔ بلکہ آج کل بکری اور گائے کی بھی تو کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ رسول اللہ کا جس دور میں تشریف لائے تھے اس دور میں کنیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، ہوتی تھی کوئی حیثیت نہیں؟ لیکن آپ کو بتاؤں، ہمارے رسول کے خاندان والوں میں سے کچھ ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے کنیزوں کو آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے کر کے ان کی عظمت بڑھائی ہے۔ اور سب کو تو اپنی جگہ، اور سب تو اپنی جگہ، بلکہ سیدہ فاطمہ کے بعد اگر سب سے زیادہ امام کسی کی نسل میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ ذات سیدہ شہربانوں کی ہے۔ اگرچہ وہ بادشاہ کی پوتی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن جب وہ مدینہ منورہ آئی ہیں تو کنیز کی شکل میں آئی ہے، اور جب امام حسین کے حصے میں آئی ہے تو میرے امام نے ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کیا اور ان کو اماموں کی ماں بنا دیا۔ اگرچہ وہ نسب میں بادشاہوں کی بیٹی تھی، میں ان کے نسب پہ بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جس دن آئی تھی وہ کنیز تھی، اور کنیز کو اماموں کی ماں بنایا۔ امام زین العابدین انہی کی اولاد، امام باقر انہی کے پوتے، جعفر صادق انہی کی اولاد۔ آپ غور فرمائیں، اس لیے عاشقان رسول دیکھو، دینداری دیکھو، اور دین دیکھ کر کے نکاح کرو، مسلک و مذہب دیکھ کے نکاح کرو۔ قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، اگر پڑھ لکھ لو تو یہ مت سوچو میرے معیار کا مسلمانوں میں ملے گا تو مسلمانوں میں کروں گی، اور اگر میرے معیار کا نہ ملا تو معاذ اللہ کہیں اور دائیں بائیں ہو جاؤں گی۔ یاد رکھنا، ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہ جائے گی، ایمان کی ڈگری قبر کے اندر تک جائے گی۔ اس لیے کوئی ڈگری نہ دیکھو، ایمان کی ڈگری دیکھو، اور ایمان کی ڈگری دیکھ کر کے اس پر عمل کرو۔ کالا ہو، نکٹا ہو، چپٹا ہو، کیسا ہو، اگر مومن ہے مومن تو حضور کی خوشی کے لیے کر لو۔ میں آخری بات کہنے چلا تھا، لیکن میری بہنوں کی بارے میں مجھے ایک بات یاد آ گئی، ذرا سننا میری بہنوں۔ آج کل غریب رشتہ آ جائے اور دیندار ہو تو بہنیں ناک چڑھا لیتی ہے، منہ پھیر لیتی ہے۔ یاد رکھنا، دینداری کو پرائرٹی دو، دینداری کو پرائرٹی دو، عشق رسول کو پرائرٹی دو، اہمیت دو دینداری کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو۔ اور آپ کو بھی کہتا ہوں، کالی سانولی بھی مل جائے اپنا لو۔ یاد رکھنا، خوبصورت ماں خوبصورت بیٹے کو جنم دے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن دیندار ماں دیندار بیٹے ہی کو جنم دیا کرتی ہے۔ اس لیے دینداری دیکھو۔ آؤ، مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، لیکن ان کا رنگ پکا تھا، کالا نہیں کہوں گا، نہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میرا مسلک سراپا ادب ہے۔ الدین کلہ ادب، دین بھی ادب ہے، مذہب بھی ادب ہے، مسلک بھی ادب ہے۔ لیکن ایک بات کہوں، رنگ پکا تھا، ہونٹ موٹے تھے، دانت بڑے بڑے تھے۔ حضور ان کی بارگاہ میں وہ آتے تھے، آقا کی بارگاہ میں آتے تھے تو حضور ان سے دل لگی کر لیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی بڑی سادہ تھی، بڑی خوبصورت۔ ہمارے آج کل تقوی کیا سمجھتے ہیں؟ گردن جھکا کر، منہ لٹکا کر، منہ اتار کر اور بھویں چڑھا کر بیٹھنا، اس کا نام تقوی ہے۔ میں نہیں مانتا، میں کہتا ہوں جتنا نبی نے کیا بس اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام سنت ہے، اسی کا نام شریعت ہے۔ وہ مسکرائیں، مسکرانا شریعت۔ بلکہ آپ کو ایک بات کہوں، وہ عاجزی کے ساتھ جھک جائیں تو جھک جانا عبادت، اور وہ اکڑ جائیں تو اکڑ جانا عبادت۔ یعنی اللہ کے یہاں کچھ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہمیں تو تیری ادائیں پیاری ہے، بس تو جھکے تو جھکنا عبادت بنا دیا، تو اکڑے تو اکڑنا عبادت بنا دیا۔ آپ کہیں گے اکڑنا بھی عبادت ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے۔ آدمی پوری دنیا میں جھک کے چلے تو اسلام پسند کرتا ہے نا، لیکن جب کعبۃ اللہ کا طواف کرے اب نہیں جھکنا، اب سینہ تان کر چلنا۔ کیوں چلنا؟
وہ کہا حضور جب گئے تھے تو کافروں پہ دھاپ بٹھانا تھا. میں نے کہا اب کون سے کافر ہے جن پہ دھاپ بٹھانا ہے؟ اب کون سے؟ وہاں تو لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں نا. میں اس وقت کلمے کی بات کر رہا ہوں بھائیو. ہاں ورنہ حسام الحرمین جس کو مسلمان کہتی ہے میں اسی کو مسلمان مانتا ہوں. آپ میری بات کا مفہوم مخالف مراد مت لینا بھائیو. ہاں بڑے نازک حالات ہیں آج کل. کچھ لوگ تقریریں سننے آتے ہیں, کچھ سونگنے آتے ہیں. اپنا مسلک وہی ہے میرے بھائی. دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کی. ایک بات یاد رکھنا, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. اب بظاہر کون کافر ہے وہاں؟ آپ کیوں اکڑ کے چل رہے؟ کہا اب اگرچہ وہاں کافروں کو دکھانا نہیں ہے, کھلا کافر وہاں کوئی نہیں ہے, لیکن چونکہ وہاں حضور اکڑ کر چلے تو ان کی ادا پر ادا کرنا اسی کو عبادت کہتے ہیں. ہے نا یہی بات؟ تو بہرحال بات دور نکلی. کیا کہہ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام ان سے دل لگی کر مسکراتے تھے, ہنستے تھے, اور ان سے دل لگی کر ایک دن وہ آئے. حضور نے کہا تو شادی نہیں کرتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے تو شادی نہیں کرتا؟ وہ انہوں نے ہنس دیا. پھر حضور نے کہا کیوں شادی نہیں کرتا؟ شادی کر. ان کے دل پہ بات لگ گئی. دل لگی تھی لیکن دل کو لگ گئی. رو پڑے, حضور میرا رنگ پکا, میرے ہونٹ موٹے, میرے دانت بڑے, مدینے والے خوبصورت لوگ ہیں, کون اپنی بیٹی مجھے دے گا؟ میرا خود کا گھر نہیں, کاروبار کچھ نہیں, پیسے نہیں, مال نہیں, یہاں کے لوگ حسین ہیں, خوبصورت ہیں, کون اپنی بیٹی دے گا؟ جانتے رو پڑے. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. اور استاد زمن کہتے ہیں بگڑ کر میری حالت نے میری بگڑی بنا دی ہے. جب کسی کا حال بگڑتا ہے تو اس کی بگڑی بن جاتی ہے. وہ رو پڑے. حضور نے فرمایا جاؤ فلاں فلاں صحابی کے گھر جاؤ اور ان سے کہنا, کیا کہنا؟ کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دیں. یہ پکے رنگ کے, موٹے ہونٹ کے, بڑے دانت کے, اور وہ لڑکی تھی بڑی خوبصورت, وہ بھی صحابیہ تھی, وہ خاتون بڑی خوبصورت تھی. جب گھر پہنچے دستک دی, دروازہ کھلا, کون؟ فلاں. کیوں آئے ہو؟ آقا نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا؟ سلام پیش کیا ہے. ہاں لیکن بات تو بتاؤ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کے لیے حضور نے میرا رشتہ بھیجا, آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دیں. انہوں نے سر سے لے کے پیر تک انہیں دیکھا, بیٹی کا مستقبل نظر میں گھومنے لگا. ایک پکے رنگ کا, بڑی عمر کا جوان, میری بیٹی خوبصورت, حسن جمال کی ملکہ. تو کہا رکو بیوی سے مشورہ کر لوں. بیوی کی طرف جھکے, بیوی سے کہا فلاں آئے ہیں, حضور نے بھیجا ہے, رشتہ لے کر, رنگ پکا ہے, ہونٹ موٹے, دانت بڑے, خود کا مکان نہیں ہے. بیوی کچھ کہنا چاہتی تھی, بیٹی نے ماں باپ سے کہا بابا بابا نہ نہیں کہنا. بابا, قوم کی بیٹیاں سنو, نہ نہیں کہنا. کیوں؟ آنے والوں کو نہ دیکھو, بھیجنے والے کو دیکھو, بھیجنے والے کو دیکھو. ارے کتنی خوش نصیب ہے تمہاری بیٹی. کسی کا رشتہ باپ طے کرتا ہے, کسی کا رشتہ دادا طے کرتا ہے, کسی کا رشتہ نانا نانی طے کرتے ہیں, لیکن تمہاری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے کہ نبیوں کے امام نے تمہاری بیٹی کا رشتہ طے کیا ہے. ماں باپ نے کہا غریب ہے, مفلس ہے, اس کا خود کا گھر نہیں. کہا کچھ بھی ہے, میں ہر کڑوا گھونٹ پی لوں گی, اپنے نبی کو ناراض نہیں ہونے دوں گی, میں سب سہ لوں گی, حضور کی خوشی کے لیے سب سہ لوں گی. میری بیٹیوں, میری قوم کی بیٹیوں, آج بھی اگر تمہیں مسلمانوں میں کیسا ہی لڑکا مل جائے, مذہب اور مسلک ہاتھ سے مت چھوڑنا. بس یہ سوچ کر حضور کو خوش کرنے کے لیے اس سے نباہ کر لینا. اس کی برکت کیا ملے گی. نکاح ہو گیا, دلہن آئی, حضور نے دعا دی اللہ تجھے خوش رکھے. ان کا مسکرا دینا بھی کسی کے لیے کافی ہے, لیکن حضور نے کہا تجھے خوش رکھے. پتہ ہے صحابہ کیا کہتے ہیں
کہتے ہیں وہ دن تھا، اس بیٹی کو حضور نے دعا دی اللہ تجھے خوش رکھے، چند ہی دنوں میں خود کا مکان بھی ہو گیا، کاروبار بھی ہو گیا۔ مدینہ منورہ کے لوگ باتیں کرتے تھے اگر سب سے زیادہ پورے مدینے میں کوئی خرچہ کرتا ہے تو وہی میاں بیوی خرچہ کرتی۔ حضور کو خوش کرنے کے لیے ایک غریب کے ساتھ نباہ کیا تو اللہ نے ان کو غریب بھی نہیں رہنے دیا، حضور کی دعا سے مالا مال کر دیا۔ میری قوم کی بیٹیوں، اپنا معیار کیا ہے؟ کوئی ڈگری اپنا معیار نہیں ہے، کوئی برادری اپنا معیار نہیں ہے، اپنا معیار کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی ایکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اس لیے اپنا معیار حضور کی غلامی ہے، حضور کا عشق ہے۔ آؤ ہم سب عہد کریں، جیئیں گے تو اللہ کے دین پر، مریں گے تو اللہ کے دین پر، آخرت کی تیاری کریں گے، آخرت کی تیاری کی طرف توجہ کریں گے۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی لغزش ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ابھی محفل ختم نہیں ہوئی میرے عزیز، ابھی ہم نہیں اٹھے، آپ کیسے اٹھ رہے ہیں؟ دیکھو یہی تو محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، ہے نا؟ ہاں حاجتوں کے بھی تقاضے ہوتے ہیں لیکن محبت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں، آپ کی اٹھتے ہیں۔ آگے کا پروگرام جو ہے ابھی آپ سماعت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔